اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و حاضرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، ایک ہی آیت ہے اور 2.5 سطروں پہ مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر جو تعلیم ہے وہ دور حاضر کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ براہ راست اس کا انحصار ہے ہماری عملی زندگی پر۔ چنانچہ ایک ہی آیت کا انتخاب کر کے میں نے اس کے اندر جو حکم ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی آئے اور ہمیں سمجھ ہو کہ اسلام، حقیقی اسلام کیا ہے اور اس پر عمل کرنے کے اثرات کیا ہیں۔ تو چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، وا اور لام مت، تاکلو تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، اب ہو جائے گا ایک دوسرے کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم لے جاؤ ان کو حکام کے پاس، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ، بالإثم حق تلفی کرتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور جانتے بوجھتے، باوجود اس کے کہ تمہیں علم ہو کہ یہ فلاں کا مال ہے اور میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس کے باوجود حکام تک پہنچا کر خود برد کر لو، اس کا ایک حصہ کھا جاؤ اور اڑا لو، تو یہ کام مت کرو۔ یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل بالباطل، الف کے ساتھ، ایک تو عین قاف 2 نقطے والا لام، عقل ہوتی ہے نا جو انسان کی سوچ سمجھ فہم پر مبنی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ تخلیق ہوا، عین قاف لام۔ ایک ہے الف کاف لام، الف کاف یعنی کاف کشش والا، عقل اس کا مطلب ہے کھانا، اور عقل حلال کا مطلب ہے حلال کھانا، اور اس کا متضاد ہوگا حرام کھانے سے بچنا۔ تو اس سے بچو، تو جس طرح سے یعنی جان محترم ہے، اسی طرح سے مال محترم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمایا ہے، مال اور جان اور مال ان دونوں کو محترم قرار دیا ہے، یعنی جس کا مال ہے اسی کی ملکیت ہونا چاہیے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے مال میں دست درازی کرے۔ قرآن مجید میں سورۃ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، کہ مردوں کے لیے وہ ہے کہ جو وہ کمائیں، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے کہ جو وہ کمائیں، یعنی عورتوں کی کمائی عورتوں کا حق ہے، مردوں کی کمائی مردوں کا حق ہے۔ یعنی گویا اسلام کیا ہوا کہ کمانے والا اپنی کمائی کا خود مالک ہے۔ تو ہم عورتوں کی کمائی پہ قابض ہونے کے عادی بھی چلے آ رہے ہیں، ہمارا سماج ایسا ہے، یعنی ہماری عورتوں کی کمائی پہ نظر ہوتی ہے، اور کمانے والی عورت قابل ترجیح ہوتی ہے، اور پھر 2 لفظ شکریہ کے بھی نہیں کہتے اسے، بیچاری ایک تو گھر سنبھالے، دوسرا ملازمت کرے، اور تیسرا ملازمت سے جو اسے وہ ملے معاوضہ، جی وہ سسرالی سنبھال لیں، اور اسے کرایہ لینے کے لیے بھی ان کی محتاجی ہو، اور وہ کرایہ بھی اسے گویا خیرات سمجھ کر دیں، احسان رکھیں اس کے اوپر۔ یعنی یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا سماج ہے، اور نسل در نسل یہ چلا رہا ہے، اس لیے کسی کوئی بیٹھ کے سوچتا نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی بہو کی توہین کر رہے ہیں،
ہم اس کی کمائی پہ قبضہ کر کے فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم کی کھلی کھلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جس کی اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ جس کی کمائی اسی کی ملکیت، اسی کا حق، کسی دوسرے کو قبضہ کرنے کا حق نہیں ہے، چاہے شوہر ہے اور چاہے سسر ہے، چاہے ساس ہے۔ جس کی کمائی ہے ملکیت اسی کی ہے، اور اگر کسی نے ناجائز اور زبردستی کی تو اللہ کی اس پر ناراضگی۔ تو گھر بسے تو کیسے بسیں، خوشیاں آئیں تو کیسے آئیں کہ جب ہم اللہ کے حکم کی کھلی کھلی خلاف ورزی کرنے کے باوجود نہ ہم معذرت کرنے پہ تیار ہیں، نہ اپنی غلطی ماننے پہ تیار ہیں، اور اللہ کا حکم آ جانے کے باوجود ہم اسی غلطی پر اصرار کرتے ہیں کہ کمزور کا مال دبا لو، تو یہ پھر گھر کیسے چلیں گے، سکون کیسے ہوگا؟ آپ بچیاں پڑھ لکھ گئی ہیں، انہیں اپنے حقوق کا شعور حاصل ہو گیا ہے، اگر اپنا گھر بچانے کے لیے بیچاری یہ جبر برداشت کرتی ہیں اور اپنی تنخواہ سے محرومی برداشت کرتی ہیں تو یہ ان کا جگرا ہے، انہوں نے گھر کو اگر سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو قبضہ کرنے والے ہیں، چاہے سسر ہے چاہے شوہر ہے، انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی اپنے گھر کو برباد کرنے کے لیے۔ یعنی اب ایک سماج ایسا ہے کہ طلاق گالی بنی ہوئی ہے، اور بچے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بچے لے کے کدھر جائیں گے، وہ خاتون بچے لے کے کہاں جائے گی، اگلی شادی ہونا پھر اور زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہ جہیز کی لعنت یہ ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے۔ ہاں، اس بارے میں بھی کہوں کہ یہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، لڑکوں کی مائیں، ان کی نظر ہوتی ہے بہو کے جہیز پر، اور ایک سٹینڈرڈ یہ ہے بہو کے انتخاب کا کہ وہ کتنا جہیز لائے گی، اس کے والدین کتنے دولت مند ہیں۔ اب یہ دوسروں کے مال پہ نظر رکھنا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو خرچ کرنا سکھاتا ہے کہ دوسروں پہ مال خرچ کرو، یہ اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہم اس تعلیم کے الرغم بالکل الٹ ہم دوسروں کے مال پہ نظر رکھتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہمارے گھر آباد رہیں، خاندان جو ہے نا وہ مضبوط ہوں، اور کوئی گھر کے اندر فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو۔ کیسے پیدا نہ ہو جب اللہ کی کھلی کھلی خلاف ورزی ہوگی، اللہ کا حکم پامال ہوگا اور اس کو توڑا جائے گا اور سنت نبوی سے انحراف کیا جائے گا، تو اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی یا ہمارے گھروں کے اندر سکون ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو جب تک ہم بدلیں گے نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار نہیں کریں گے، اللہ کے حکم کو سامنے نہیں رکھیں گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اور اپنے سماج سے جو اللہ کے قانون کے خلاف پر مبنی ہے اس سے بغاوت نہیں کریں گے، تب تک نہ ہمارے گھروں میں سکون ہوگا اور نہ یہ آبادیاں اسی طرح سے چلیں گی، بلکہ فساد رہے گا، پریشانیاں رہیں گی۔ بھئی جب آپ دوسروں کا حق پامال کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسی طرح آپ اس خاندان سے آگے نکلیں، خاندان سے آگے نکل کے آپ آتے ہیں ایک سماج کے اندر، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا سماج ہے، تو وہاں کے پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا حکم کیا ہے کہ جس نے محنت کی اسی کا حق ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مزدور کو اس کی پوری مزدوری نہیں ملتی۔ ایک حدیث تو ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے نا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ یہ بھی حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتنی اس میں گنجائش ہے کہ جب مزدور آپ سے مزدوری طلب کرے، ایک عرف سیٹ ہو گیا ہے ہمارا، وہ کیا ہے کہ ہفتے کے بعد جمعرات کو، آگے جمعے کی چھٹی ہے تو جمعرات کو پورا حساب کر کے وہ مزدور مزدوری لے لیتا ہے، یا ملوں کے اندر اور دیگر جگہوں پہ ماہانہ تنخواہ مقرر ہے، اور اسے پتہ ہے جو کام کرنے والا آدمی ہے کہ ایک مہینہ گزرنے کے بعد اس مہینے کی تنخواہ مجھے مل جائے گی، تو وہ بھی مطمئن ہے اور اسے وہ تقاضا بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے اس کی گنجائش ہے کہ یہ عرف کہتے ہیں ایسے کہ ایک سماج کے اندر ایک بات رائج ہو گئی جس سے شریعت کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی اور کسی کا حق بھی پامال نہیں ہوتا، تو اس وقت پھر آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہفتہ بعد مزدوری ہو یا مہینہ بعد مزدوری ہو،
تو یہ مزدوروں کے حقوق پہ جب کمیونزم نے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کیا تو یہاں اس کے اثرات یہاں پہ بھی پہنچے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے تو یہ اسلام کے لیے بنایا, ہمارے آبا و اجداد نے اور ہماری قیادتوں نے وعدہ کیا اور عوام نے نعرے لگائے, اس پہ وہ حرکت میں آئے اور اس طرح پاکستان وجود میں آیا. تو یہاں جب کمیونزم لانے کی یا سوشلزم لانے کی بات کی گئی تو پھر اسلامی تعلیمات کو ان کے مقابلے میں ابھارا گیا اور یہ تعلیم بار بار حدیث پیش کی گئی کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. تو مسلمانوں کے لیے یہ بڑی ایک خوشکن خبر تھی کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ان سے بڑھ کر مزدور کے حقوق کا حامی ہے. تاہم یہ بات اپنی جگہ پہ رہی کہ مزدور کی مزدوری کتنی ہونی چاہیے, یہ زیر بحث ہی نہیں آئی, بس ایک جذباتی معاملہ تھا. تو اس سے سرمایہ داروں نے اور جاگیرداروں نے فائدہ اٹھایا اور جاگیرداروں نے تو مزارعین کو ککھ نہیں دیا, بس ان کا جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھا اور باقی ان کی محنت کے پھل کو سمیٹتے رہے مشقت مزارعین کے طرف اور اس کا پھل ذمہ کی طرف. یہ ہمارے سماج میں مزدوروں کے ساتھ ہوا, مزارعین کے ساتھ ہوا. کھیت مزدور اسے کہتے ہیں, کھیت پہ مزدوری کرنے والا. اس کے بعد یہ ملوں کے اندر جو مزدور ہے وہ اس کی حالت کسی حد تک اس لحاظ سے یعنی کھیت مزدور سے بہتر ہے کہ اس کے حقوق ہیں, اس کے لیے عدالتیں ہیں اور اس کی جو جاب ہے اس کی سیکورٹی ہے, ناجائز طور پہ اسے تنگ نہیں کیا جا سکتا, نکالا نہیں جا سکتا, اور ان کی انجمنیں ہیں یونینز جسے کہتے ہیں. تو اگرچہ کارخانہ داروں نے پاکٹ یونینز بھی بنائی تاہم یعنی ایک سسٹم ہے, اس سے ڈیولپڈ شکل ہے. پھر ایک کارخانہ بڑا سارا لگا ہوا ہے, اس میں کالونی بھی ہے, اس میں صحت کا ایک مرکز بھی ہے, اس میں اسکول بھی ہے, بچے پڑھ رہے ہیں مزدور کے اور ان کے لیے اسکالرشپ بھی ہیں اور پینشن کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام ہے. تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, لیکن پھر بھی مثالی نہیں ہے. مزدور کو مزدوری یعنی اس کی محنت سے کم ملی اور زیادہ فوائد جو ہیں وہ سرمایہ دار نے سمیٹے. تو یہ بھی عقل بالباطل ہے, یعنی مزدور کی مزدوری کھا جانا اور سرمایہ دار کا اس کو پورا حق نہ دینا, تو یہ بھی عقل بالباطل ہے. پھر آگے آئیں آپ, اس سے آگے بڑھیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں, حکمران بن گئے اور یہ اپر کلاس ہے جو, یہی پھر ہمارے حکمران بنے ذمہ دار جنہوں نے اپنے مزارعین کے حق کھا کھا کر دولت جمع کی ہوئی تھی اور ڈکار بھی نہیں لیتے تھے اور اس کو عقل بالباطل بھی نہیں سمجھتے تھے اور ان کو ان کے حقوق دینے کا کوئی شعور اور تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہیں تھا. تو یہ ان کے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں پہنچے. اسی طرح سے سرمایہ دار کارخانہ دار جو ہیں وہ اپنی دولت خرچ کر کے اسمبلیوں میں پہنچے اور حکمران بن گئے. یہ ایک حکمران کلاس ہے. تو جہاں انہوں نے عوام کے حقوق کو پامال کیا, اسی طرح سے انہوں نے ملکی خزانے کو بھی اپنا ذاتی خزانہ ہی سمجھا. اگرچہ آڈیٹر جنرل بھی ہے اور بجٹ بھی پاس ہوتا ہے, ہر محکمے کے سیکرٹریز ہیں, ایلوکیشن ہوتی ہے اور ان کو قانون کے مطابق اخراجات ہوتے ہیں اور آڈٹ آبجیکشنز ہوتے ہیں, اسمبلیوں میں آتے ہیں, وہاں پہ صاف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کک بیکس ہیں, بڑے بڑے سودوں کے اندر مال لینا اور پھر باہر کے بینکوں میں منتقل کرنا. پاکستان کا سرمایہ ہے اور باہر کے ملکوں پہ پڑا ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی پاکستان پر ڈالرز میں قرض چڑھا ہوا ہے. پاکستان کی معیشت قرض کے نیچے دبی ہوئی ہے اور جو ملک میں ایلوکیٹ ہوتا ہے, سڑکوں کے لیے ایلوکیٹ ہوا تو انہوں نے اپنا حصہ الگ رکھ لیا. یہ سارے کا سارا حرام ہے. جب اللہ کے حکم کی کھلی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اللہ تو کہتا ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تم جانتے ہو کہ وہ تمہارے مال نہیں ہے, وہ لوگوں کے مال ہیں, لیکن تم کھا لیتے ہو اور ہڑپ کر جاتے ہو اور باہر ملکوں میں منتقل کر دیتے ہو ہنڈی کے ذریعے سے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے سے. بینکوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور نہ تمہارے کسی کام کے ہیں نہ ملک کے کسی کام کے ہیں. عوام کا حق ہے اور عوام پسماندہ اور پستی میں گرے ہوئے ہیں اور تمہارے بینک
پاکستانی عوام کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں. یہ عقل بالباطل یعنی غلط باطل طریقے سے مال جمع کرنے والے یہ ہمارے قائد ہیں جی, ہماری رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں اور حکومت چلاتے ہیں اور غلطی پہ پکڑتے ہیں جی. اگر کسی نے کسی کا مال کھا لیا تو پکڑتے ہیں, رشوت لی تو پکڑتے ہیں, اور ڈاکہ ڈالا تو پکڑتے ہیں, چوری کی تو پکڑتے ہیں. بھائی جو خود اگر آپ کا یہ عالم ہے تو پھر کیا کیا پکڑیں گے آپ جی, عوام کو کیا ریلیف دیں گے؟ تو حضرات سامعین محترم, یہ قرآن مجید ہمیں ہدایت دیتا ہے, اور قرآن مجید کی ہدایت کو آپ ایزی نہ لیں جی, بلکہ اس کو آپ پوری طرح سے یعنی اپنے ایمان کا تقاضا سمجھیں. ہاں جی, ایمان جب ہم اللہ پر لائے ہیں, اللہ کو سچا جانا, اللہ کے رسول کو سچا جانا اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, تو اس کے اندر جو حکم ہمیں ہے دیا ہوا اس کو بھی ہم دل و جان سے مانیں, وہ ہماری ترجیح ہو. سننے والے آج ہی سے ترک کر دیں لوگوں کا مال کھانا. یہ اپر کلاس خاص طور پہ, عوام تو بیچارے بڑے معصوم بھی ہیں, محنتی بھی ہیں, جد و جہد بھی کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور اپنی معیشت کو چلانے کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے, علاج وغیرہ کی سہولت کے لیے, اپنے چھت مہیا کرنے کے لیے ساری عمر بیت جاتی ہے. پھر اور بچوں کی شادیاں, کچھ تو ایسے ہیں کہ کچھ خود کرتے ہیں, کچھ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. عوام کی تو یہ حالت ہے. لیکن خواص ہیں کہ جن کی دولت کے انبار ہیں, ڈھیر لگے ہوئے ہیں, ختم نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہوتا ہے تو ارب پتی ہوتا ہے, اور اربوں کے اثاثے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں, ہے نا. تو یہ عقل بالباطل سے, حرام طریقے سے مال کھانے سے جمع ہوتے ہیں. اور یہاں پاکستان میں جو بڑی بڑی جاگیریں دی گئی ہیں, اب یہ انٹرنیٹ پہ بھی مختلف سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے, یہ گدی نشینوں نے جی اور پیروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا, اور یہاں کی جو مقامی قیادتیں تھیں ان کے خلاف, آزادی کی جنگ لڑنے والی جی, ان کے خلاف انہوں نے ان کو مدد مہیا کی انگریزوں کو. انہوں نے خوش ہو کے انہیں جاگیریں دے دی, اور وہ جاگیریں پھر حکومت کے اندر کوئی قریبی عہدے بھی دیے, یعنی حکمرانی میں ان کو شامل بھی کیا. تو اب تب جب انگریز تھے تب بھی یہ حکمران تھے, اور انگریز رخصت ہو گئے تو اب بھی یہی حکمران ہے, اور حکمرانی ہی کا انہیں پتہ ہے, حکمرانی ہی انہیں آتی ہے, اور آگے نسل در نسل انہی میں حکمرانی منتقل ہوتی ہے. لیکن ان کی حکمرانی قوم کی پستی اور پسماندگی کا ذریعہ ہے. یہ گویا عطا فرماتے ہیں, حق کے طور پہ تو کوئی چیز تسلیم ہی نہیں کرتے. چنانچہ یہ آیات جو ہیں یہ اتنی جامع ہیں, اس لیے میں نے صرف ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. اس کے اندر جو اور احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ بڑی وعیدیں ہیں. تو یہ اپر کلاس میں تو شاید کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو پہلے بھی انہوں نے سنی ہوئی ہوگی. تو یہ ہمارے وائز بھی عوام ہی کو سناتے ہیں, عوام بیچارے سن کے کانپتے رہتے ہیں اور اپنی کمائی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. تو جب وہ اپنی کمائی پہ اکتفا کرتے ہیں تو وہ ولی اللہ ہے, سچی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, اپنے ہاتھ سے کمانے والا, روزی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے. آپ سب عوام کی بات کر رہا ہوں, اپنی ہاتھ سے روزی کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, مشقت اٹھاتے ہیں, کہیں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے رزق کو پاک رکھیں, اپنے تک صرف اپنی محنت پر اکتفا کریں, دوسرے کے حق پر ڈاکہ مت ڈالیں, مت سوچیں. یہ خرابی کا ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے کہ ہم یعنی بہو کی تلاش, جہیز پر نظر, ہے نا, یہ مردانگی نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے کمائیں, دینے والا ہے شوہر, اللہ نے تو شوہر کو دینے والا بنایا ہے جی. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا اموالهم, ہے جی. اللہ نے اگر مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے, کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ وہ اپنا مال عورت پر خرچ کرتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جہیز پہ نظر ہے. یہ خالصتاً ہندوانہ تصور ہے, اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و علیہ السلام
کا نام لیا جاتا ہے کہ جی حضور نے اتنا دیا تھا، یہ چند چیزیں چھوٹی چھوٹی گنوائی، چکی اور چادر اور تکیہ اور یعنی یہ چیزیں گنوائی جاتی ہیں، تو یہ اصل میں حضرت علی کو دی تھی۔ حضرت علی حضور کے گھر میں پلے بڑے تھے، وہ جب انہیں اپنا گھر الگ انہوں نے بسایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ سے منسوب ہو گئیں۔ اگر جہیز ہوتا تو پہلے تو حضرت خدیجہ کا جہیز ہوتا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، ہماری سب کی ماں ہیں، جن کی اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں، مکی زندگی کے اندر ڈھال بنی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جہیز کا ذکر ہوتا کہ یہ اتنا جہیز لائے۔ اور پھر 9 امہات المومنین ہیں حضور کی بیویاں، ہاں جی، ان کے جہیز کا ذکر ہوتا، کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس یہ ہندو کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا مت نظر لگائیں۔ اور اسی طرح سے جو جاب کرتی ہیں لڑکیاں، ہماری بیٹیاں، وہ ان کی کمائی ان کا حق ہے، ہمارا ان میں کوئی حق نہیں۔ شوہر کی کمائی میں عورت کا حق ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن عورت کی کمائی میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، سسر کا کوئی حق نہیں ہے، ساس کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف عورت کی کمائی، یعنی جس کی کمائی وہی مالک۔ اب وہ اگر عذرائے احسان کسی کو دیتی ہے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہاں جی، اس کا حق مت دبائیں۔ اور اسی طرح سے کسی کمزور کا، یتیموں کا حق دبا لیتے ہیں ہمارے یہاں، یہ بھی پست ذہنیت کی علامت ہے۔ جو آدمی تھوڑا سا بڑا ہوگا نا، تھوڑا سا ذہنی طور پہ، وہ کسی کا یتیم کا حق تو رہا ایک طرف، وہ کسی عام آدمی کا حق دبانے پر بھی یقین نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی خواہش ہوگی کہ مجھ سے فائدے پہنچے دوسروں کو۔ تو حضرات، یہ ایک آیت تھی، اس کے بارے میں میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ بڑا وسیع موضوع ہے اور ہماری زندگیوں سے براہ راست متعلق ہے، لیکن میرا جو ہے نا مخاطب چونکہ عوام ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی، ہماری کلاس کے لوگ بھی بڑی محنت کر کے یہاں تک پہنچے ہیں جی، اور رزق حلال پر اکتفا کیا ہے، اور اس میں سے بھی کچھ کہیں کسی کی ہیلپ جتنی ہو سکی ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے عام لوگوں کا رویہ یہی ہے، تو ان کو صرف یہ جہیز کے حوالے سے ذرا اور یعنی بہو کی کمائی پر قبضے کے حوالے سے ہے نا، یا یتیموں کے مال کے اوپر قبضے کے حوالے سے اس بارے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ چھوڑ دیں فوراً، ہے نا۔ تو لیکن باقی جو ہے یہ اپر کلاس ہے، یہ عوام کی کمائیوں پہ اس طرح سے غاصبانہ انہوں نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور حرام طریقے سے کمائیاں کر کے جمع بھی کیے ہوئے ہیں، اور معیشت کو بھی نقصان اور عام آدمی کو بھی نقصان۔ تو دنیا یعنی آپ کب تک جئیں گے، اور مرنے کے بعد یہیں رہ جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، میرا مال کیا ہے؟ یعنی جو کھایا، جو پہنا، اور جو فی سبیل اللہ خرچ کر دیا، وہ آگے کے لیے جمع ہو گیا۔ باقی جو بچا وہ تو ورثاء کا مال ہے، آپ چھوڑ گئے، ورثاء نے قبضہ کر لیا۔ تو اس لیے حرام طریقے سے جمع کر کے ورثاء کے لیے چھوڑ جانا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی اپنی قوم کے لیے کھپا دینا، لگا دینا، اور قوم کو سر بلند کر دینا، یہ عظمت ہے۔ اور اس سے انسان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، کام بھی زندہ رہتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی بڑے فضیلت ہے اس کی، اور آگے بھی اس کے لیے بڑے درجات اور مرتبے ہیں۔ تو اس لیے محترم سامعین کرام اور ناظرین عظام، فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنی کمائی پہ اکتفا کرنا ہے، کسی کی کمائی پہ نظر نہیں رکھنی، اور کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا، اور اپنے حلال طریقے سے جو کچھ آیا اس کے ذریعے سے بھی دوسروں کو اٹھانے کا کام کرنا ہے، اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ کی دی ہوئی ہیں ان کو لگانا ہے، تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔